بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اور اس ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ سمجھیں، کیونکہ کئی مرتبہ دل کسی چیز کو اتنی شدت سے مانگتا ہے کہ اس کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کسی چیز کو یا کسی انسان کو پانے کے لیے اتنی شدت سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہم آدھی رات میں نیند کو قربان کر کے بھی اٹھتے ہیں اور رو رو کر اس سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے اللہ کے سوا ہمیں کوئی عطا نہیں کر سکتا، وہ ہماری تمام دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ مگر کبھی کبھی نا ہم بہت ایزیلی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقرر کیا ہوا وقت ہے نا، وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ البصیر ہے، وہ سب سن رہا ہے، وہ السمیع ہے، وہ علیم الحکیم ہے، بے شمار حکمتوں والا۔ اس نے ہر چیز کو بہت خوبصورتی سے پلان کیا ہوا ہے۔ آپ کی کہانی بھی بہت خوبصورتی سے پلان کی گئی ہے۔ صبر کرو۔ میں جانتی ہوں کہ فی الحال حالات بہت برے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہیں گے۔ عسر کے بعد یسر کا وقت کنفرم ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے، یعنی مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ سے کبھی بھی مایوس مت ہونا، توکل رکھو، آپ کا وقت بھی آئے گا، آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کو وہاں تک پہنچا دیا جائے گا جہاں آپ کو سکون ملے گا۔ فی الحال جو لمحات ہیں انہیں خوشی خوشی بسر کرو، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرو، وہ آپ کی دعائیں سن رہا ہے اور وہ انہیں قبول بھی کرے گا۔ ہر چیز آپ تک آئے گی جب آپ پورے طریقے سے اس کے لیے ریڈی ہوں گے اور جب وہ نعمت آپ کے لیے ریڈی ہوگی۔ نعمت ملنے سے پہلے اور بعد کے بیچ کا جو سفر ہے نا، یہ دونوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنا سکھا رہا ہے، تاکہ جب وہ آپ کو ملے تو روتے ہوئے آپ اس رب کا شکر ادا کرو اور اس کی قدر کرو۔ یاد رکھو، ہر دیر کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خیر چھپا رکھی ہے۔ اچھی چیزیں بے شک دیر سے ہوتی ہیں، لیکن جب ہوتی ہیں تو اتنی بہترین ہوتی ہیں کہ انسان اپنے سارے درد اور غموں کو بھول جاتا ہے۔ اور جو صبر اور توکل کرتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ ہی بیوٹیفل اینڈنگ رکھی گئی ہے۔ صبر اور توکل کے ساتھ زندگی گزارو۔ ٹرسٹ می، یور ٹائم ول کم سون۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ یاد رکھنا کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی شادی دنیا کے سب سے برے انسان سے ہوئی، یعنی فرعون سے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک بچے کو پیدا کیا بغیر شوہر کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عائشہ کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹی سی عمر میں اپنی امی کو کھو دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 مرتبہ بیوہ ہوئیں۔ تو دیکھیں، یہ دنیا کی سب سے عظیم اور اعلیٰ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا، کیونکہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو ان کی سٹوریز انٹرٹینمنٹ کے لیے یا صرف سننے کے لیے نہیں بیان کی گئی، بلکہ ان کی سٹوری ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب انسانوں کو آزمایا جائے یا ان پر تکلیفیں آئیں تو انہیں رونا دھونا نہیں چاہیے، بلکہ اور مضبوط ہو کر دکھانا چاہیے۔ ان سب نے صبر کیا اور اللہ کے فیصلوں کی عزت کی۔ یہ لوگ چاہتی تو یہ لوگ بھی شکایتیں کرتی، تکلیف پر روتی رہتی، لیکن انہوں نے یہ سب کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا۔ توکل کے ساتھ اپنے رب کا شکر بجا لائیں اور انہوں نے صبر کو پسند کیا۔ اور جب انہوں نے اللہ کے لیے صبر کیا تو اللہ نے بھی انہیں اتنے عظیم اجر عطا فرمائے۔ کسی کو امہات المومنین بنا دیا تو کسی کے نام سے قرآن کریم میں پوری سورت نازل کر دی۔ بے شک اللہ صبر کا پھل دیر سے دیتا ہے، لیکن دیتا ضرور ہے۔ آپ بھی اگر مشکلوں اور پریشانیوں میں ہیں، رشتے کے لیے پریشان ہیں یا رشتوں سے پریشان ہیں، تو صبر کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بھی بہت خوبصورت اجر ملے گا۔ تو صبر اے ابن آدم، اللہ جانتا ہے آپ کی مشکل کو، وہ الخبیر ہے جسے ہر چیز کی خبر ہے۔ آپ جو اندر ہی اندر ڈرتے رہتے ہیں نا، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے آپ کا ڈرنا، تڑپنا، رونا، سب کچھ۔ یہ سب کچھ بس ایک وقت کے لیے ہے، یہ کچھ آزمائشوں کے دن ہے۔
اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں لکھی ہوئی ہے۔ اپنے اللہ پر یقین رکھو، سب کچھ ہوگا۔ آپ کا اللہ وعدے کا سچا ہے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور اس کا ہر فرمان حق ہے۔ نماز پڑھو، ذکر اللہ کرو اور بہت سی دعائیں کرو۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بے شمار دروازے کھلیں گے۔ ٹرسٹ میں یہی واحد علاج ہے۔ آپ بھی سکون کی تلاش میں ہے نا؟ ہر انسان ایک روحانی سکون کی تلاش میں ہے۔ ہر انسان کھوج اور جستجو میں ہے، مگر پتہ ہے کہ سکون کا مرکز کیا ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے وہ مرکز مل جائے جس کی وجہ سے مجھے سکون ملتا رہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی سکون کہاں تلاش کرتا ہے؟ کوئی مال میں تلاش کرتا ہے تو کوئی دوستوں میں تلاش کرتا ہے، کوئی تفریح میں تلاش کرتا ہے تو کوئی پڑھنے میں تلاش کرتا ہے۔ سکون کے لیے راستے سب کے جدا جدا ہیں۔ ایک خاص حد تک بندے کو سکون مل جاتا ہے، مگر پھر وہ دوبارہ سے اس سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ سکون اور اطمینان کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سکون تو ہمارے رب کی یاد میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی روحانی تلاش کا جواب ہے۔ انسان جس چیز کی تلاش میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو خبر نہیں، لیکن اصلاً اس کی فطرت اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش میں ہے۔ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، جس نے اسے پہچان لیا، جو اس تک پہنچ گیا، تو اس نے فطرت کے مطابق گویا سب کچھ پا لیا۔ جب تک انسان کو رب نہیں ملتا تو اس کو اطمینان نہیں ملتا۔ جب تک انسان کو رب نہیں ملتا تو اس سے سکون نہیں ملتا اور بے سکونی رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل تک نہیں پہنچتا۔ دنیا میں انسان کتنے رشتے بناتا ہے، کتنے تعلق جوڑتا ہے اور کتنی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ ہر اس چیز کو اپنا بنانا چاہتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، لیکن وہ ناکام رہتا ہے، کیونکہ کسی کو اپنانے کے بعد اسے وہ سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سکون کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ تبھی تو یہ ویڈیو اللہ نے آپ تک پہنچائی، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا بے چینی ہے آپ کو۔ اسے پتا ہے کہ کون سی الجھن نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کتنا ڈر رہے ہو اندر ہی اندر۔ اسے معلوم ہے کہ آپ کے دل میں ایک خواہش بہت وقت سے مچل رہی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو۔ تمہارا بار بار ایک ہی چیز کو مانگنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، یہ یوں ہی نہیں ہے۔ دعائیں مانگو اور پورے یقین سے مانگو، بے شک اللہ المجیب ہے، وہ آپ کے لیے غیب سے اسباب اور مدد بھیجے گا۔ توکل کی شمع جلائے رکھو، بہت جلد سب ہوگا۔ دعائیں، توکل، صبر کسی کا خالی نہیں جاتا۔ مشکل کے بعد آسانی آنی ہی آنی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور حق ہے کہ میرا رب وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اے گرتے ہوئے بندے کھڑے ہو جا، بے شک تیرا رب تیری مشکلوں سے بڑا ہے۔ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس سے اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر سمجھیے اور دل لگا کر اس کی عبادت کیجیے۔ دیکھنا کیسے آپ کے راستے کھلیں گے، رزق کے، خوشیوں کے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور مہربان ہے، وہ آپ کے صبر کو برباد نہیں ہونے دے گا، اور انشاءاللہ یہی صبر آپ کو جنت میں ان عظیم الشان خواتین سے ملائے گا جس کا ذکر میں نے اس ویڈیو میں کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے آج ہی کا دن وہ دن ہو جس میں آپ کی دعائیں قبول ہونی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب عطا کرے جس کا آپ اس سے شدت سے سوال کر رہے ہیں، اور اگر آج کا دن نہ بھی ہو تو جب بھی ہو مقرر وقت پہ ہو، اور اگر آج کا دن نہ بھی ہو جب اللہ کے مقرر وقت پہ ہو تو رب تعالیٰ آپ کو آپ کے صبر کے انتظار کا بہترین بدلہ نصیب کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو جس کسی نے بھی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔